دنیا میں ہم بھیک مانگنے چلے ہوئے ہیں، ہم یہ کیسے چیزیں بہتر کر سکتے ہیں؟ خواب کیا تھا اور کہاں پہنچ گئے طاہر صاحب؟ کیونکہ اب بہت سینئر ایڈوکیٹ اور بہت سینئر پولیٹیشین لطیف کوسہ صاحب پیپلز پارٹی کے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنا ایٹم بم بھی بیچیں گے. انشاءاللہ آپ دیکھ لیں IMF کتابیں جو ہے وہ بھی ہم بیچیں گے کیونکہ ہمارے پاس اب بیچنے کے لیے کوئی اور چیز نہیں ہے سوائے ایٹم بم کے. مجھے خوف سا آتا ہے، سچی بات تو یہ ہے، خاص طور پہ فارن پالیسی کے میدان میں جب میں یہ چیزیں دیکھتا ہوں تو مجھے ایک خوف خطرہ یہ بھی اس وقت نظر آتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کہیں وہی صورتحال دوبارہ پیدا نہ ہو جائے. امریکہ میں بیٹھا ہوں، کیوں بیٹھا ہوں؟ کیونکہ میں آئی ایم ریجیکٹڈ. مجھے میری مادر ملت نے ریجیکٹ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں بتایا جاتا تھا کہ پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب، لیکن جب پڑھ لکھ کے ہم چلے گئے تو وہ جو آپ کی رولنگ ایلیٹ تھی اس نے ہمیں ریجیکٹ کر دیا. طالبان کو یہ امپریشن نہیں دینا چاہیے کہ اب ہم نے امریکہ کے ساتھ ہاتھ ملا لیے ہیں آپ کے خلاف، کیونکہ یہ امپریشن اب بلڈ ہوتا جا رہا ہے. کل پرسوں ہم نے پرلائی میزائل ٹیسٹ کیا کچھ دن پہلے، اور پرلائی میزائل کو ابھی LAC میں اس کو LAC میں چائنا کے اگینسٹ ڈپلوائے کرنے کی اجازت مل گئی. لاہور کے جتنے اسپتال ہیں، کالج ہیں، وہ ہندوؤں اور سکھوں کے پیسے سے بنے ہیں. تو ایسے ہندو بھی تھے جن کے کرم جو ہیں آج تک مسلمانوں کی خدمت کر رہے ہیں. 500 چائنیز اس وقت گوادار پورٹ میں اٹکے پڑے، اور انہوں نے آج تک کا الٹیمیٹم دیا ہے کہ اگر آج تک یہ چائنیز یہاں سے نہیں ہٹائے گئے تو یہ اٹیک کر سکتے ہیں. تو چائنیز تو کافی اس بات سے پریشان اور گھبرائے ہوئے ہیں. امریکہ ہمیں پھر استعمال کرے گا اور پھر جب وقت آئے گا تو چھوڑ کے چلا جائے گا. یہ تو پوری تاریخ ہمیں اس بات کو بتاتی ہے ہمیں. آپ کی اپنی ریالٹی اتنی ڈپریسنگ ہے کہ اگر آپ اس کو قبول کر لیں تو آپ شاید خودکشی کر لیں. دبئی نے 24 شہروں پر، پاکستان کے 24 شہروں پر اپنے ویزا کو بین کر دیا ہے. لٹرلی میں صحیح کہہ رہا ہوں، ہمارا ملک، میرا جہاں تک خیال ہے آنے والی ہماری نسل تباہ و برباد ہے. اور طاہر صاحب یہ بتائیں کہ کیا تھا ڈریم پاکستان کا؟ یہ خواب جو تھا وہ یہ تھا کہ جو 1947 میں ہمارے بڑے بزرگوں نے دیکھا، اور آج ہم یہاں پہنچ گئے ہیں کہ جس کا جو کام ہوتا ہے وہ کام نہیں کر رہا اور کچھ اور کام کر رہا ہے. دنیا میں ہم بھیک مانگنے چلے ہوئے ہیں، ہم یہ کیسے چیزیں بہتر کر سکتے ہیں؟ خواب کیا تھا اور کہاں پہنچ گئے طاہر صاحب؟ جو آپ نے مجھ سے کویسچن کیا، میں خود اس کی زندہ مثال ہوں. امریکہ میں بیٹھا ہوں، کیوں بیٹھا ہوں؟ کیونکہ میں آئی ایم ریجیکٹڈ. مجھے میری مادر ملت نے ریجیکٹ کیا ہے with the 2 post graduate degrees. میں یہاں امریکہ میں مزدوری کر کے ان کی ترقی کا باعث کیوں بن رہا ہوں؟ میرا یہاں پہ ہونا میرے مادر ملت کے اس خواب کی نفی ہے. یہ ساری اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں بتایا جاتا تھا کہ پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب، لیکن جب پڑھ لکھ کے ہم چلے گئے تو وہ جو آپ کی رولنگ ایلیٹ تھی اس نے ہمیں ریجیکٹ کر دیا. اس نے کہا سفارش لاؤ یا پیسہ لاؤ. سو دس از ڈریم جو ہے میری نظر میں it was a wonderful dream. ڈریم اچھے ہوتے ہیں، دیکھنے چاہیے، ترقی کی خواہش ہونی چاہیے، لیکن میرے خیال میں آپ نے 1947 سے اس کو آپ نے اس پودے کو پانی نہیں دیا. آپ کی اپنی ریالٹی اتنی ڈپریسنگ ہے کہ اگر آپ اس کو قبول کر لیں تو آپ شاید خودکشی کر لیں. لیکن اس کا ایک سائیکولوجیکل طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو ریکگنائز نہ کریں. ڈسوننس ہوتا ہے، یو ڈسوسیٹ. تو جو ریالٹی ہے اس سے ڈسوسیٹ ہو کے آپ نے امہ کا پورا جو ہے نا بوجھ اپنے کندھوں پہ لے لیا ہے. آپ نے دنیا میں وہ غزوہ ہند کا فلسفہ لے لیا ہے، اور ان حرکتوں میں آپ نے ہر وہ مصیبت اپنے گلے میں ڈال لی ہے. طالبان تحریک طالبان، لبیک تحریک، اب بلوچ بھی آپ کے خلاف ہو گئے ہیں. تو سر ویئر از دا ڈریم؟ ٹیل می واٹ واز دا ڈریم؟ جو بھی ڈریم تھی وہ بٹرے ہو گئی اس دن جس دن ہندو اور سکھ چلے گئے. یہی تھا نا کہ ان کے ہوتے ہوئے ہمارے پاس وہ چانسز نہیں ہیں. مان لیا، رائٹ اور رانگ آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو جج، بٹ لیٹس سے دس واز دا پرسیپشن. ان کے جانے کے بعد تو جواز کوئی نہیں نا ہے. تو جو سجاد بھائی کہہ رہے ہیں وہی کنکلوژن میں آپ کو دے رہا ہوں. Whatever they said was the dream was betrayed as soon as Pakistan came into being. اور اس کا رزلٹ آج یہ ہے جہاں ہم کھڑے ہیں.
کیونکہ اب بہت سینئر ایڈوکیٹ اور بہت سینئر پولیٹیشین لطیف کوسا صاحب پیپلز پارٹی کے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنا ایٹم بم بھی بیچیں گے. وہ ایک جگہ پر گفتگو فرما رہے تھے جس میں لطیف کوسا نے یہ کہا کہ بیچیں گے کیونکہ اب ہمارے پاس کچھ بیچنے کو نہیں رہا تو اب ہم اپنا ایٹم بم بھی بیچیں گے. یہ ان کا کہنا تھا. انہوں نے اور بھی بہت ساری ایسی باتیں کی ہیں جو سننے کے قابل ہیں، کیونکہ کبھی کبھی ایسی باتیں سن لینی چاہیے. شاید اسی کی وجہ سے ہم تھوڑے سے صحیح ہو جائے. ویری ویری انفارچونیٹ. کیوں اس نے ایٹم بم ایٹامک طاقت بنائی؟ وہ بھی ہم ان قریب انشاءاللہ آپ دیکھ لیں IMF کتابیں جو ہے وہ بھی ہم بیچیں گے کیونکہ ہمارے پاس اب بیچنے کے لیے کوئی اور چیز نہیں ہے سوائے ایٹم بم کے. وہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا امریکہ والی وہ لے لو وغیرہ وغیرہ پرائیویٹائزیشن میں. اب آخری یہ کیل ٹھوکے کے بھٹو کے باقی کفن میں یہ ظلم کی ریاستیں نہیں چلا کرتی ہیں. اسی طرح جو ہے اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے سواتی کے ساتھ، اب کیا ہے ایک ٹویٹ کر دیا وہ بھائی اتنی کیا بات. یہاں ایک فارمر پرائم منسٹر FIR نہیں درج کروا سکتا ہے کیوں؟ ایک نام جو ہے غلط آ گیا اس میں FIR میں. بھلے وہ کہتے ہیں پرائم منسٹر کا نام آ جائے، بھٹو کے نام اپنی اس کی وزارت عظمیٰ کے دوران FIR میں آیا اور اسے پھانسی دے دی. اب بھی ایک ہی ضد تھی، وزیر اعظم کا نام بھلے ہو، انٹیریئر منسٹر کا نام بھلے ہو، تیسرا نام نہیں ہونا چاہیے. نہیں کی نہیں کی FIR. کر لیں جو مرضی آپ نے کرنا کر لیں. تو مجھے نہیں پتا کہ ہم کہاں تک جو ہے اس آئین پر عمل بھی کر رہے ہیں. یا آئین جو ہے وہ ضیاء الحق نے کہا تھا یہ آئین اور یہ تو چند کاغذ کے ٹکڑے. رات چیف سیکرٹری کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ سامنے لایا جائے کہ اس سے کس طرح سائن کروائے گئے ہیں، کون اس کے پاس گیا تھا سائن کروانے کے لیے. ہندوستان سے جو ہے وہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ڈیولپمنٹ اس طرح ہوئی ہے کہ ایک فیمیل پائلٹ بنی ہے، مسلم ہے جو کہ، اور صرف 75 ایئرز میں پہلی مسلم لڑکی ہیں جو پائلٹ بنی ہے، فائٹر پائلٹ بنی ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ رائٹ ناؤ اٹ از این اچیومنٹ. وہ اچیومنٹ اس لیے ہے کہ وہ مسلمان لڑکی ہے اور مسلمس انڈیا میں ڈیفنس فورسز وغیرہ میں کم اپلائی کرتے ہیں. میں جب اپلائی کرنا چاہ رہا تھا I was terribly misguided. مجھے لوگوں نے کہا کہ بھائی تم مسلمان ہو، تم کو مکس فلائی کرنے نہیں دیں گے. ول دا انڈین آرمی ٹرسٹ یو ٹو شوٹ ڈاؤن پاکستانی پائلٹس، یہ وہ. تو اس زمانے میں گوگل تو نہیں تھا نا کہ ہم سرچ کر سکتے ہیں. مجھے نہیں پتا تھا کہ ایک مسلمان واز آلسو چیف آف انڈین ایئر فورس. IH لطیف ایئر مارشل تھے. انہوں نے شاید 65 کی جنگ میں پاکستانی فائٹرز کو گرایا ہوا تھا. So if I knew about IH Latif, I would have joined Indian Air Force. میں جاتا تھا ضرور تھا، بٹ آئی ڈونٹ نو کہ میں، کیونکہ میں آلریڈی انجینئر بن چکا تھا، ہو سکتا کہ مجھے انجینئرنگ میں ڈھکیل دیتے اینڈ ناٹ سو مچ ان فلائنگ. اور یہ چشمہ مجھے اب لگا ہے آفٹر آئی بیکیم 50+. سو آئی ڈونٹ نو، ویل سی. اس کا جرنی کافی لمبی ہے، 4 سال کی. سو آئی وش ہر آل دا بیسٹ. ٹیل ہر ٹو کیپ ہر آئی آن دا بال اور وہ اپنا ڈریم فلفل کرے. بٹ ہر سلیکشن از ویری امپورٹنٹ بیکاز انڈیا میں آج کل یہ بات چلی ہوئی ہے کہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، مسلمس کو مارجنلائز کیا جا رہا ہے. بعض گروپس یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے مسلمانوں کے اوپر جینوسائیڈ از امییننٹ. تو پتہ ہے آپ کو پچھلا جو IPL کا سلیکشن ہوا اس میں سب سے زیادہ پیسے شاید آوش خان کو ملے تھے who is a Muslim fast bowler. تو انڈیا میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں where people of religious minorities when they work hard they are rewarded for their hard work. تو یہ ثانیہ مرزا کا یہ جو اچیومنٹ ہے it is very good. It will motivate other Muslim girls جو not just Muslim girls دوسرے minorities دلت وغیرہ جو پچھڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو موٹیویٹ کرے گا کہ ارے ہم بھی محنت کر سکتے ہیں and we can also achieve our dream. So in that sense it is very important. مسلمس اتنا اپلائی نہیں کرتے ہیں فوج میں، پولیس میں، گورنمنٹ کی سروسز میں، بیکاز دے ازیوم کہ ان کے خلاف باعث ہے.